السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 53 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سابقہ لیکچر سننا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بڑی مختصر سی بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کے متعلق جن کا ذکر پیچھے آ رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے قوانین سے منہ موڑا، اس کے نظام سے سرکشی کی اور خود کو انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے، زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کر لیا۔ یہ جو محروم لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے خود کو اللہ کے ضابطہ ہدایت سے محروم کر لیا۔ اللہ نے عقل و فکر کی صلاحیت دی، اس کو بھی استعمال نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی محرومی عقل و فکر کو استعمال نہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت عقل و فکر، اس سے کام لینا، اس سے کام لینے کی صلاحیت، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو قوم اس نعمت کی شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی اس سے کام نہیں لیتی، بھرپور نتائج مرتب نہیں کرتی، اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے کام لے کر بھرپور نتائج مرتب نہیں کرتی، تو وہ زندگی کی خوشگواریوں سے، اللہ کی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیتی ہے۔ خود یہ نہیں کہ اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے، وہ خود اپنی اس غلط روش کی وجہ سے، اس سرکشی کی وجہ سے خود کو محروم کر لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کو ملک میں اقتدار اور اختیار مل جائے، اب ان کی روش کی، ان کی یعنی جو روش ہے اس کے مد نظر ان کی ذہنیت کی بات ہو رہی ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو نعمتوں سے محروم ہو گئے، اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی وجہ سے، اللہ کے ضابطہ حیات کو اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے، تو ان لوگوں کا پھر کوئی دنیا میں مددگار نہیں ہوتا۔ اگر ان لوگوں کو ملک میں اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، تو یہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے متعلق بات کر رہا ہے قرآن، کہ اگر ان کو کوئی اختیار مل بھی جائے دنیا میں، تو یہ تو کسی کو کوئی چیز بھی نہ دیں۔ اس طرح کی ذہنیت کے یہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کی ذہنیت سے متعلق بات کی جا رہی ہے، جو اللہ کے قوانین سے وائلیشن کرتے ہیں اور خود کو اللہ کی نعمتوں اور زندگی کی خوشگواریوں سے محروم کر لیتے ہیں۔ کوئی ان کا حامی و ناصر، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا۔ ان کی بات کر رہا ہے کہ اگر ان کے پاس قوت، اقتدار، اختیار آ جائے تو یہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم اس آیت کے اندر کن کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو سابقہ ویڈیوز کو سمجھنا بھی، ان کے لیکچرز کو سمجھنا اور سننا ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ آیت ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، ام لہم نصیب من الملک، کیا ملک سے ان کا بھی کچھ حصہ ہے؟ کیا یعنی ملک کے اقتدار و اختیار سے ان کا کچھ حصہ ہے؟ سوچو، کیا یہ رہا کہ یہ جن کا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، زندگی کی نعمتوں سے محروم ہے، تو کہتا ہے ذرا ان کی حالت دیکھو کہ کیا ملک کے اقتدار، اختیار میں ان کا کچھ حصہ ہے؟
یہ سوال کر رہا ہے، یہ سوالیہ انداز ہے۔ یہ سوال کرنے کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، اگر ان کے پاس مملکت، اقتدار، اختیار ہو تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا کرتے؟ کہتا ہے کہ پھر تو وہ لوگوں کو تل یا کھجور کے دانے کے برابر بھی نہ دیتے۔ تل چھوٹا سا ہوتا ہے نا، تو کھجور کا دانہ بھی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہاں پر نکیرن کے الفاظ ہیں۔ عربی کے اندر تل کو بھی کہتے ہیں اور کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو بھی نکیرن کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے اتنی یہ چھوٹی سی چیز ہے نا، تل یا کھجور کا دانہ، تو کہتا ہے اتنا کچھ بھی یہ لوگوں کو نہ دے اگر ان کے پاس ملکی اختیار و اقتدار آ جائے۔ یہ جنہوں نے عقل و فکر کو استعمال نہیں کیا اور زندگی کی خوشگواریوں سے خود کو محروم کر لیا، جن کا کوئی حامی و ناصر مددگار نہیں ہے، اگر ان کے پاس اقتدار آ جائے، ملکی اختیار آ جائے، اقتدار آ جائے، تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اوپر آپ غور کیجئے اور دیکھیں زمانے کے حالات، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں تو اس آیت کی سچائی آپ کے اوپر واضح ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ضابطہ دینے والا ہے کتنا قدیم کلام ہے، اور جو بات کہتا ہے آج ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابھی انہی حالات کے مطابق یہ بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہے قرآن کا انداز۔ تو اوورآل اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو اللہ کے ضابطہ ہدایت سے محروم کر لیا، اس وجہ سے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ان کو اگر ملک میں اقتدار و اختیار مل جائے تو وہ لوگوں کو تل برابر یا کھجور کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ بڑی قابل غور آیت، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن دیکھیں انسان کو کس طرح سے مشاہدہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ غور کرو، دیکھو معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو کہ پھر یہ تمہارا کیا حال کرتے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔